بسم اللہ الرحمن الرحیم. استاد محترم مجدد الاسلام آغا شاہ حسین مفکری، کتاب ہدایہ، درس اول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ابھی ایک بحث ہے کہ کتاب ہدایہ کو کس نے لکھا. اس میں کئی اقوال ہیں کہ کس نے لکھا. اس سے ہمارا کام نہیں ہے کہ ابن حاجب کی بیٹی نے لکھا ہے یا اندلسی نے لکھا ہے، کیونکہ بقول بعض آغایون آغا قیمه با قاف نوشته میشه یا با غین نوشته میشه. اس میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں قیمہ لا کے کھانا ہے. پس جس نے بھی لکھا ہے ہمیں اس دسترخوان، علمی دسترخوان سے کیا کرنا ہے، ہمیں استفادہ کرنا ہے. باقی قیمت با قاف کے ساتھ لکھا جاتا ہے یا غین کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اس بحث کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو پس ابھی کتاب الہدایت فی النحوی، ھذا کتاب الہدایت فی النحوی، ایک ھذا تقدیر میں ہے. یہ کتاب ہدایہ ہے نحو میں. ہدایتی کس کا صیغہ ہے؟ مصدر ہے. وقایقی سے وقایتن جس طرح مصدر ہوتا ہے، ہدایتن بھی مصدر ہے. ہدایہ ہدی سے ہدایت مصدر ہے. پس یہ کتاب ہدایہ ہے علم نحو میں. یعنی ہدایہ آپ نے انشاءاللہ بعد میں پڑھو گے، اور پتہ نہیں عوامل میں ذہن میں ہے یا نہیں ہے. مصدر کبھی اس میں فاعل کا معنی دیتا ہے. آپ کہہ سکتے ہو یہ کتاب ہدایت کرنے والی ہے علم نحو میں. مصدر کبھی فاعل کے معنی میں آتا ہے، کبھی مفعول کے معنی میں آتا ہے علم نحو میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اس بابرکت نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. بسم اللہ اس کا جو ہے متعلق محذوف ہے، اشرعو یا ابتدئو، اس سے تعلق رکھتا ہے. باہر فجر اسم مجرور، جو اللہ مضاف الیہ ہے، الرحمن صفت اول، الرحیم صفت دوم، یہ سب مل کے مجرور جار، جار مجرور متعلق ہے ابتدئو یا اشرعو. اور یہ رحمان اور رحیم میں فرق ہے. دیگر کیا بیان کیا تھا؟ رحمان میں کیا فرق ہے؟ رحمان دنیا میں کافر اور مشرک اور مسلمان دونوں پہ، دنیا اور آخرت نہیں. پس رحیم کا معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن فقط مومنین پہ. صحیح. ابھی آ جائیے الحمد للہ رب العالمین. اگر اس کے اندر بحث ہے. ہاں، ہم جو کتاب ہدایہ کے حد تک جن کو بیان کرنا ہے، جن مطالب کو بیان کرنا ہے وہ بیان کرنا ہے، وگرنہ تفصیلی بحث اس میں نہیں جانا ہے، اور آپ لوگوں نے پڑھا بھی نہیں ہے. تو اسی لیے الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، پروردگار ہے. ابھی یہاں پہ الحمدو بعد میں پڑھو گے. الف لام جنسیہ ہے یا الف لام استغراقیہ ہے. یہ تمام تعریفیں، ہم میں یوں کر لوں بہتر ہے، تمام تعریفیں خدا کے لیے ہیں. کیونکہ آگے الف لام کے اقسام میں فقط آپ کے ذہن میں رہے کہ ہمارے پاس الف لام کے 3 قسم ہیں. الف لام جنس، الف لام استغراقی، الف لام احدی، عین ہا دال، 3 قسم ہیں. یہ ذہن میں رہے، آگے پھر پورا تفصیلاً بتائیں گے. اچھا، والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت کس کے لیے ہے آغا؟ متقین کے لیے ہے. والصلاۃ والسلام،
صلوات اور سلام ہو علی خیر خلق ہی، اس پروردگار کے بہترین مخلوق جو سیدنا ہمارے سید محمد و آلہ اجمعین، اور اس کے آل پر، تمام آل پر، اگرچہ ابن حاجب ہو تو اس کی بیٹی ایاد کوئی بھی ہو، ولعنت اللہ علی القوم الظالمین بھی لاتے تو بہت اچھا ہوتا. تو کیا ہے آگا؟ والصلاۃ، صلاۃ بعد میں پڑھو گے. یہ بھی ایک مصدر ہوتا ہے، ایک اسم مصدر ہوتا ہے. ایک مصدر، ایک اسم مصدر. مثلا غسل اسم مصدر ہے، اغتسال، غسل، عفوا غسل مصدر ہے، غسل اسم مصدر ہے. غسل یعنی غسل کرنا، وہ مصدر ہے. جو غسل کرنے کے بعد جو نتیجہ ہاتھ میں آتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں اسم مصدر، وہ ہے غسل. غسل کیا ہے کب کہتے ہیں؟ جب آپ حمام جا کے نہا کے وغیرہ ہو کے آئے تو باہر آنے کے بعد اس کا نام ہے غسل. یہ ہے اسم مصدر، حاصل مصدر. مصدر کیا ہے؟ غسل ہے. غسل یعنی دھونا. صحیح. وہ وضو اور توضؤ بھی یہی ہے کہ ایک مصدر ہوتا ہے، ایک اسم. جو مصدر کا جو نتیجہ حاصل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اسم مصدر. غسل مصدر ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے آغا؟ غسل ہے، اس کا نام اسم مصدر ہے. ابھی کہتے ہیں والصلاۃ والسلام، صلاۃ ہو اور سلام ہو، یہ اسم مصدر کہتے ہیں. صلاۃ بھی اسم مصدر ہے اور سلام بھی اسم مصدر ہے کہتے ہیں. صلی تسلیت مصدر ہے. صلی یصلی سے مصدر تفعیلۃ تسلیۃ. سلام سلم یسلم سے تسلیم مصدر ہے. لیکن سلام اور صلاۃ کیا ہے؟ اسم مصدر ہے. ذہن میں رکھے. علی خیر خلق ہی، جو بہترین جو اللہ کے مخلوق ہے اس پر، جو کہ ہمارا سید محمد. یہ محمد اس کس کا صیغہ ہے آغا؟ نہیں ابھی کس کا صیغہ؟ ہاں احسن. دیکھو صیغہ صرفی میں اسم مفعول ہے، حمد یحمد سے محمدن. لیکن ابھی جو ہے اس سے اس اسم اس کا نام ہے، بعد میں پڑھو گے، علم منقول کہتے ہیں. اس اسم مفعول سے اسم ذات کی طرف نقل دیا گیا ہے، علم منقول کہتے ہیں. یہ بعد میں پڑھو گے. اچھا، محمد و آلہ اجمعین. اما بعد، کس کے بعد؟ حمد و ثنا کے بعد. ابھی اما بعد اصل میں کیا تھا؟ مہما یکن من شیء فبعد الحمد والثنا. یہ کیا کہا؟ مہما یکن من شیء فبعد الحمد والثنا. ابھی کہتے ہیں مہما کو ہم نقل مکانی دیں گے. ہا کو میم کے جگہ میں، میم کو ہا کے جگہ میں. اماما، پھر قریب المخرج کی وجہ سے ہم نے ہا کو حمزے میں تبدیل کر لیں گے. اماما. دیکھو مہما یکن من شیء فبعد الحمد والثنا. آہا، پس یہاں پہ کیا ہے؟ ما یکن من شیء فبعد الحمد والثنا. تو یہاں پہ کہتے ہیں آغا ہم نے نقل مکانی دیا. اس میں کوئی اور بھی طریقہ ہے جو مدرس افانی نے کیا ہے، اسی کو میں بیان کرتا ہوں. نقل مکانی دیں گے، ہا کو میم کے جگہ میں، میم کو ہا کے جگہ میں. تو کیا ہوگا؟ حماما.
ہا اور حمزے قریب اسی لیے ہا کو حمزے میں تبدیل کیا. اماما میم کو میم میں اما ہوا. تو ابھی جو ہے کیا ہے ابھی یکن من شیئن اس کو ہم نے حذف کیا. اس کے بدلے میں جو میم ہے نا یہ دلالت کرتا ہے, اسی لیے فعل شرط کو بھی ہم نے حذف کیا. اور ابھی فبعد الحمد اس مضاف الیہ کو بھی ہم نے ابھی کیا ہوا آغا ہم نے حذف کیا حمد اور ثنا کو. بعد الحمد والثنا بعد اضافہ ہوا ہے ہم کی طرف, اور اس کے بدلے میں اس پہ دلالت کرنے کے لیے ایک ضمہ دے دیے بعد کو مضاف الیہ کے بدلے میں. تو ابھی کیا ہوا اما نہیں فبعد. اب کہتے ہیں اما شرطیہ فاء جزائیہ پہ داخل نہیں ہوتا, اسی لیے کیا کیا ہم نے فا کو بعد میں لایا. اما بعد فہذا فا کو اس بعد کے بعد آیا کیونکہ اما شرطیہ فاء جزائیہ پہ داخل. بات واضح ہو گئی آغا؟ چلے اما بعد پس بعد جو ضمہ ہے نا وہ جو مضاف الیہ حذف ہوا ہے اس کے بدلے میں اس پہ دلالت کرنے کے لیے اما بعد حمد و ثنا کے بعد فہذا. اگر حاذا اس میں اشارہ ہے, اشارہ تو ظاہری ہونا چاہیے, کوئی چیز اس کی طرف اشارہ ہو. کہتا ہے جو صاحب کتاب مصنف جو بھی ہے یہ ہے کہ جو مطالب اس کے ذہن میں تھے کتاب ہدایت کے بارے میں ان کی طرف اشارہ کر رہا ہے. مطالب ذہنی وگرنہ کتاب لکھنے سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے تاکہ اس کی طرف اشارہ کرے. حاذا کس کی طرف اشارہ؟ پس مطالب فہذا پس یہ مختصر ہے, شارٹ. مختصر یعنی قلیل الالفاظ ہے اور کثیر المعنی ہے. کم الفاظ کے اندر مصنف کہتا ہے کہ میں نے بہت سے مطالب کو سمویا اس کے اندر لایا کم الفاظ میں. مختصر ہے, مضبوط ضبط. اصل ضبط آواز کو جو آپ ریکارڈ کرتے ہو اس کو ضبط کہتے ہیں, دیگر فارسی میں بھی ضبط صوت کہتے ہیں. تو یہاں مضبوط سے مراد مشخص ہے, ضبط شدہ ہے یعنی مشخص ہے. فی علم نحوی علم نحو ہے, پس یہ کتاب مختصر اور مشخص شدہ علم نحو میں ہے. جمعت فیہ مہمات النحوی کہتا ہے کہ صاحب ہدایہ کہتا ہے میں نے جمع کیا ہوں فیہ یعنی اس مختصر کتاب میں, مختصر کی طرف کیا جمع کیا ہے؟ مہمات النحوی, علم نحو کے جو مہم مطالب ہے نا ان کو جمع کیا. بقول رانی بیدار خور جو مطالب ہیں ان کو میں نے لایا ہوں کہتا ہے, لیکن کس ترتیب سے؟ علی ترتیب الکافیتی, کافیے کے ترتیب پر میں نے اس کو کفایہ کو ہدایہ کو ترتیب دیا ہوں. کیونکہ آقا ابن حاجب کی کتاب ہے کافیہ, نحو میں ہے, شافیہ علم صرف میں لکھا ہے ابن حاجب نے, شافیہ علم اور کافیہ نحو میں. تو ابھی کہتے ہیں کتاب ہدایہ کے جو باب بندی ہے, فصل بندی ہے, مطالب کے جو تقسیم بندی اور ترتیب وہی ترتیب ہے جو کافیہ کی ترتیب ہے, وہی ترتیب ہے. خود بتا رہا ہے. ابھی مبوبن کیونکہ اس مفعول کا صیغہ لاؤ, فاعل بھی لا سکتے ہیں, اس کا معنی پھر مسئلہ ہو جائے گا. میں اسم مفعول کے وہی معنی صیغہ اسم مفعول لے کے میں ترجمہ کروں گا. در حال کہ یہ جو مختصر کتاب ہے اس کو باب باب کیا گیا ہے. مبوبن باب باب اسم مفعول, پس کس سے حال لے لیا؟ مختصر.
فہذا مختصر، اور حاضہ ہے نا یہ جو کتاب، یہ مطالب ان کا در حال کی باب باب کیا گیا ہے، وہ مفصلا اور فصل فصل کیا گیا ہے، بعبارت واضحۃ، واضح عبارت میں، یعنی عبارت گم نہیں ہے، معمہ نہیں ہے، پیچیدہ نہیں ہے، واضح عبارت میں، واضح عبارت کے ساتھ باب باب اور فصل فصل بندی کیا ہے، مع ایراد الامثلۃ، مثالوں کو لانے کے ساتھ، ایراد آپ لوگ مباحثے میں ابھی صرفی اور نحوی ہر جہت سے جو عوامل میں پڑھا ہے ان کو تطبیق کراؤ گے، ہاں کل پوچھوں گا، یعنی مثالوں کو لانے کے ساتھ، کیونکہ مثال نہیں ہو تو فائدہ نہیں ہے پریکٹیکلی، بس ہر مطلب کے لیے صاحب ہدایہ نے کیا لایا ہے؟ مثال بھی لایا ہے، فی جمیع مسائلہا، ہاں یعنی تمام مسائل میں، یہاں پر جو ہے کیا ہے، مسائلہا کے ہاتھ کیوں لایا ہے؟ کہتے ہیں مختصراتن میں ہم نے تعویل میں مؤنث بنائیں گے کہتے ہیں، چلے یعنی تمام مسائل میں جو ہے کیا ہے، مثالوں کو لانے کے ساتھ، لیکن کہتا ہے کہ من غیر تعرض، دیکھو تمام مسائل سے کیا مراد، مسئلہ فاعل مرفوع ہوتا ہے ایک مسئلہ ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے ایک مسئلہ ہے، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے ایک مسئلہ ہے، تمام مسائل میں مثالوں کو بھی میں نے لایا ہوں کہتا ہے صاحب کتاب، لیکن وہاں پہ من غیر تعرض للادلۃ والعلل، یعنی متعرض نہیں ہوا ہے، چھیڑا نہیں ہے دلیلوں سے اور علتوں سے، اگرچہ بعض جگہوں میں متعرض ہوا ہے، ہاں صاحب ہدایہ کہتا ہے کہ میں مثلا آپ کے لیے کہتے ہیں کہ اول یعنی فاعل فعل پر مقدم نہیں ہوتا، کیوں؟ اس طریقے سے علتوں سے متعرض نہیں ہوا ہو، یا ان سے کیوں اس کے اسم مقدم نہیں ہوتا مثلا، تو ان کے ادلہ اور علتوں سے میں اس سے چھیڑا نہیں ہوں کہتا ہے، ہاں چھیڑنا، بہر تعرض نہیں کیا، نہیں چھیڑا ہوں ادلہ اور علل سے، للادلۃ والعلل، کیوں نہیں چھیڑا ہے آغا یہ صاحب ہدایہ ادلہ اور علل سے؟ لئلا یشوش ذہن مبتدی، تاکہ مشوش نہ کرے، کنفیوز نہ کرے یہ تعرض ادلہ مبتدی کے ذہن کو، یعنی میں یوں کہوں کہ تاکہ وہ مبتدی ٹینشن میں نہ ہو، کیونکہ ابھی قدم اول ہے علم نہ ہو، لیکن آپ لوگوں نے کئی دفعہ قدم رکھا ہے، ہاں صحیح، آپ یہ وہ آگے صاحب ہدایہ سوچتا ہے کہ ابتدا میں عوامل بھی نہیں پڑھ کے ابتدا ہدایہ میں آئے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے عوامل بھی پڑھ لیا، پہلے وہ پڑھے ہیں وہ، تو کہتا ہے کہ کیوں نہیں چھیڑتا ادلہ اور علل سے، کہتا تاکہ مشوش نہ ہو، کنفیوز نہ ہو، کنفیوز نہ کرے ذہن مبتدی کے ذہن کو، ان فہم المسائل، مسائل کو سمجھنے سے مشوش نہ کرے، کیونکہ خود مسئلے کو سمجھنا مشکل، حد اقل آغا ابن حاجب کہتا ہے کہ مثلا جو صاحب ہدایہ مثلا کہتا ہے کہ خود مسائل سمجھنا قدم اول میں ہمارے لیے مہم ہے، باقی علت اور ادلے کو جو ہے بیان کرنا وہ بات کی بات ہے، وَسَمَّيْتُهُ، ابھی صاحب ہدایہ کہتا میں نے نام رکھا اس کتاب کی بالہدایتی، ہدایت کے ساتھ، بعد ذریعہ یا ساتھ، ہدایت کے ذریعے، لفظ ہدایت کے ذریعے نام رکھا یا ہدایت کے ساتھ اس کا نام رکھا، کیوں؟ رجاءً، امید رکھتے ہوئے، در حال کی امید رکھتے ہوئے، یا رجاءً مصدر ہے تاکہ امید رکھے، الی ان یہدی اللہ،
کس کی طرف امید؟ اس طرف کہ خدا ہدایت کرے تعالی بھی اس کتاب کے ذریعے الطالبین طالب علم کو اس کتاب کے ذریعے. پس شاید ہدایت اس نے عام لایا ہے، خود علم نحو میں ہدایت کرے یا معنوی جہت سے ہدایت کرے. وَرَتَّبْتُهُ اگرچہ اس نے کتاب میں اخلاقی کوئی نقطے نہیں لایا ہے تو وَرَتَّبْتُهُ عَلَى مُقَدِّمَةٍ. ابھی اس کی ترتیب دیکھیں کس طرح اس کو جو ہے ترتیب دیا ہے صاحب ہدایہ نے. میں نے اس کتاب کو ترتیب دیا ہوں عَلَى مُقَدِّمَةٍ ایک مقدمے پر، وَثَلَاثِ مقالات 3 مقالات پر، وَخَاتِمَةٍ اور ایک خاتمے پر. اگرچہ خاتمے اس کتاب ہدایہ میں نہیں لایا ہے، پتہ نہیں بھول گیا ہے یا کیا ہوا ہے، خاتمے کو نہیں لایا ہے. شروع میں ذکر کیا ہے، خاتمہ بھی ہے لیکن خاتمہ نہیں ہے. تو میں نے اس کو ترتیب دیا ہوں ایک مقدمہ، 3 مقالات اور ایک خاتمہ. بتوفیق الملک العزیز العلام، یعنی مالک اور عزیز کا مطلب شکست ناپذیر اور علام بہت جاننے والے ذات کے توفیق کے ساتھ یا اس کے ذریعے. اما المقدمۃ، اما مقدمہ کیا ہے؟ مقدمہ اس میں جو ہے کہتے ہیں فَفِي الْمَبَادِئِ الَّتِي يَجِبُ تقدیمها. اگرچہ اس میں مبادی بھی معنی مقدمہ ہے، مقدمہ کا بھی معنی مقدمہ ہے، اس بحث میں نہیں چھیڑتا، آپ کے ذہن مشوش نہ ہو. اما مقدمہ پس کس میں ہے؟ فَفِي الْمَبَادِئِ، مبادی جمع مبدا ہے، یہ بھی معنی مقدمہ ہے. ان مبادی میں ہے، ان مقدموں میں ہے کہ الَّتِي يَجِبُ تقدیمها. مقدمہ کسے کہتے ہیں آغا؟ مقدمہ اس کو کہتے ہیں ذیل مقدمہ مقدمے پر متوقف ہوتا ہے. نماز ذیل مقدمہ ہے، وضو مقدمہ ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہو سکتی ہے. صحیح ہے. پس آپ کے لیے کہے کہ اس عدل السطح، چھت پہ چڑھو، اس کے لیے مقدمہ کیا ہے؟ سیڑھی ہے. سیڑھی کا نصب سیڑھی واجب ہے آپ کے لیے. یا آپ کو کہتے ہیں حج پہ جاؤ، حج جب واجب ہو جائے تو پاسپورٹ بنانا، ٹکٹ لینا، یہ چیزیں سب مقدمہ ہیں. جب ذیل مقدمہ واجب ہو تو مقدمہ بھی آپ بعد میں پڑھو گے. تو یہاں نحو میں بھی یہی ہے. کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ وہ مسائل کا سمجھنا، خود مسائل نحو کا سمجھنا اس مقدمے کے اوپر منحصر ہے اور ڈیپینڈ ہے. صحیح ہے. جن کا مقدم کرنا واجب ہے. کیوں مقدمے کو پہلے، مبادی کو پہلے لاتے ہو؟ لِتَوَقُّفِ الْمَسَائِلِ، جو مسائل ہے نا، مسائل علم نحو متوقف ہے، منحصر ہے علیہا اس مبادی کے اوپر. فَفِيهَا ثَلَاثَةُ فُصُولٍ. پس اس مقدمے اور مبادی میں کیا ہے؟ 3 فصل ہے. جو مبادی ہے نا مقدمے میں 3 فصل ہے. الفصل الاول النحو. ابھی فصل اول تعریف ہے، کیونکہ اگر آپ کو جو ہے علم نحو کی تعریف نہ آ جائے تو پھر مسائل اور اس کا غرض نہ آ جائے. کیوں علم نحو کسے کہتے ہیں؟ اول تعریف. اور علم نحو کا ہدف کیا ہے یہ بیان نہیں ہو تو ایسی آگے مسائل بیان کرنے سے اس کا فائدہ نہیں ہے. اسی لیے خود علم نحو کی تعریف اور غرض، ہدف کیا ہے اس کو بیان کر لیں گے تاکہ طالب علم شوق بھی آ جائے، رغبت بھی آ جائے اس کو پڑھنے کے لیے. الفصل الاول النحو. فصل اول نحو. کیا ہے نحو؟ نحو کے کئی معنی ہیں. انشاءاللہ ایک معنی یہ طرف بھی ہے، قصد بھی ہے اور مثال بھی ہے، کئی معنی ہے. لیکن ہے کبھی علم نحو جو نام بنیا ہے، فصل اول نحو ہے، علم
نحو ایک ایسا علم ہے کس کو پہچاننا ہے، جاننا ہے، بِأُصُولٍ، نحو جاننا ہے، بِأُصُولٍ ایسے قواعد کو، ایسے فارمولے کو، ایسے اصول کو، ایسے قواعد کلی کو جاننا ہے. پس اصول اصل کا جمع ہے، قاعدہ، فارمولا. آغا پس دیکھیں کل فاعل مرفوع ایک قاعدہ ہے، اس کے ماتحت آپ کتاب قرآن میں، احادیث میں، عربی عبارات میں کہاں کہاں مرفوع ہوتا ہے وہ سب آپ تشخیص دیتے ہو. باقی قاعدہ کلی کو کون بیان کرتا ہے؟ علم ہے نہ، وہاں جزیات بیان نہیں کرے گا. علم نہ ہو جاننا ہے ایسے اصولوں کا کہ تعرف پہچانا جاتا ہے، بہا ان اصول کے ذریعے کیا پہچانا جاتا ہے؟ احوال اواخر الکلم الثلاث. کلم جو کلمے کے 3 قسم ہیں نا، ان کے جو آخری حالت ہوتی ہے ان کو پہچانا جاتا ہے. پس علم نحو دیکھو اوپر سے، علم نحو پڑھنے کا ہدف یہ ہے کہ لام الفعل پر زبر آتا ہے، زیر آتا ہے، ضمہ آتا ہے، اس کو پہچاننا ہے. علم صرف میں لام الفعل سے کام نہیں تھا، وہاں پہ عین الفعل سے بحث کر رہے تھے، صحیح. لیکن یہاں علم نحو میں لام الفعل کے اس حرف پر جو اعراب آتا ہے اس سے بحث کی جاتی ہے. تعرف پہچانا جاتا ہے، بہا ان اصول کے ذریعے، احوال حالت کی جمع، احوال کو، حالتوں کو، اواخر الکلم الثلاث کلمہ ثلاث جو 3 کلمہ ہے اسم فعل حرف کے آخری حالتوں کو پہچانا جاتا ہے. کس جہت سے پہچانتے ہو؟ من حیث الاعراب والبناء. یہ مراد ہے یا اعراب؟ یعنی اسے کہا جاتا ہے کہ عامل کے آنے سے اس کا آخری اعراب چینج ہوتا جاتا ہے. طبق عامل یعنی اعراب چینج ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مراد. مبنی کسے کہتے ہیں؟ عامل آنے سے اس کا اعراب چینج، تبدیلی نہیں آتی ہے. صحیح آغا مبنی اس کو. پس معرب ہونے کے اعتبار سے اور مبنی ہونے کے اعتبار سے یعنی کیا کرنا ہے؟ ہمیں پہچاننا ہے. وَكَيْفِي مِنْ حَيْثُ الْإِعْرَابِ تُعْرَفُ بِهَا أَحْوَالُ أَوَاخِرِ الْكَلِمِ الثَّلَاثِ مِنْ حَيْثُ الْإِعْرَابِ وَالْبِنَاءِ وَكَيْفِيَّةُ تَرْكِيبِ بَعْضِهَا مَعَ بَعْضٍ. اگر بعض کلمہ بعض کے ساتھ مرکب ہوتا ہے، فعل کے بعد فاعل آتا ہے، فاعل کے بعد مفعول آتا ہے، کس طرح مرکب ہوتا ہے؟ بعض کلمے کے ساتھ اس کی کیفیت کو بیان کرتا ہے. قاعدہ یہ ہے کہ پہلے فعل آنا چاہیے، پھر فاعل آنا چاہیے، پھر مفعول. بعد میں آئے گا کہ کبھی مفعول فاعل پر مقدم بھی ہوتا ہے، کبھی فعل پر بھی، جیسا ایاک نعبد. اچھا پس وکیفیت یہ عطف وہاں احوال پر پہچانا جاتا ہے ان اصول کے ذریعے سے، یعنی حالت کو بعض کلموں کے بعض کے ساتھ جو مرکب ہوتا ہے اس کی کیفیت، کنڈیشن اور حالت کو پہچانا جاتا ہے. بعض کلم ثلاث ہے نا، اس کی طرف. ابھی غرض کیا ہے اس طرح پڑھنے کا، علم نہ ہو پڑھنے کا؟ آئے مولائی والغرض منہ، ہدف اس علم نہ ہو سے، ہدف یہ ہے کہ منہ یعنی علم نہ ہو، صیانت اللسانی، اپنے زبان کو محفوظ رکھنا ہے، عن الخطأ اللفظی، لفظی غلطی سے، فی کلام العربی، کلام عرب میں زبر زیر جہاں پہ فاعل کو مفعول قرار نہیں دینا ہے. صحیح.
حال کو مفعول قرار نہیں دینا ہے، تمیز کو مفعول قرار، مبتدا خبر کا مبتدا کہاں ہے، خبر کہاں ہے، اس کو تشخیص دینا ہے. صحیح. خطا لفظی سے جو اعراب زبر کے جگہ میں زیر، زیر کے جگہ میں زبر، ضمے کے جگہ میں زبر نہیں دینا ہے کلام عرب میں. وہ موضوع اور علم نحو کا موضوع، موضوع یعنی جس سے بحث کی جاتی ہے. کل علم نحو کس چیز کے اطراف میں علم نحو گھومتا ہے؟ کہتے ہیں الکلمۃ والکلام. علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ اور کلن بحث اس کے بارے میں. جیسا آپ مقررین ہیں تو آپ کہتے ہیں میرا موضوع سخن یہ ہے، تو آپ کی جو تقریر ہے کیا ہے؟ پورا اس موضوع کے گرد گھومے، ورنہ مقرر نہیں ہے، کبھی وہاں کبھی یہاں، اس کے کم علمی پہ دلالت کرتا ہے. موضوع جو موضوع قرار دیا ہے اس کے اطراف میں حدیث ہو، آیا ہو، قصہ ہو، اس سے مربوط ہو. شاید آج اتنا کافی ہے فصل اول. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الاطہار.